انداز سے رہتا ہے، بھارت کا آدمی اسی انداز سے رہتا ہے۔ اور بھارت کے اندر بھی جناب عالی دنیا کے اندر دیکھیے چاروں طرف کے انسان مختلف ہیں، ان کی بھاشائیں مختلف ہیں، ان کا رہن سہن مختلف ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہے، ان کے کھانے پینے مختلف ہیں، ہر چیز اس کے اندر بدلتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے اس تبدیلی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کو صحیح گائیڈنس دینے کے لیے، چونکہ اس کی طبیعت کے اندر برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، نیکی بھی ہے اور اسی طرح سے بدی بھی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا، اقرأ۔ انسان کو سب سے پہلا حکم دیا، کیا دیا؟ اقرأ، پڑھو، پڑھو، علم حاصل کرو، جانکاری لو کسی کام کے کرنے سے پہلے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلا قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے جو غار حرا سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اقرأ، پڑھو، پڑھو مطلب کیا پڑھو؟ نماز پڑھو، روزہ پڑھو، جانکاری حاصل کرو، کس کے بارے میں؟ کیا پڑھو؟ سب سے پہلے پڑھو تو کیا پڑھو؟ انگریزی پڑھو کہ سنسکرت پڑھو کہ ہندی پڑھو کہ اردو پڑھو کہ عربی پڑھو، کیا پڑھو؟ اے اللہ کیا پڑھیں؟ رب نے آگے فرمایا جو پڑھنا ہے، ہر بات اللہ نے بتلائی ہے اس قرآن کریم کے اندر، جو اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نازل فرمایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے انسان پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھ، اپنے رب کا نام جان لے، اپنے رب کے نام کا علم حاصل کر، اپنے رب کے بارے میں جانکاری اور گیان حاصل کر۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیرے لیے یہ زمین کا بہترین بچھونا بچھانے والا کون ہے؟ تیرے لیے یہ آسمان کی چھت دینے والا کون ہے؟ تیرے لیے چاند اور ستاروں کے چراغ تیرے سروں پر اگانے والا کون ہے؟ تیرے لیے صبح اور شام کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیرے لیے اجالے اور اندھیرے بنانے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر، علم حاصل کر۔ خلق الانسان من علق، اور خود اپنے بارے میں بھی جان لے کہ اس مالک و مولا نے جس نے زمین آسمان چاند سورج سب کچھ بنائے ہیں، انسان کو گوشت کے یا خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی پیدائش کا آغاز ہے، ابتدا ہے، شروعات ہے، بگننگ اللہ نے بتلایا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس لیے بتلا دیا کہ یہ انسان عدلتا بدلتا رہتا ہے، اس کو اپنے بارے میں بھی علم نہیں، اللہ کو بہت دیر میں سمجھ میں آئے، اس کو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں، اس لیے اللہ نے بتایا تجھے تیرے مالک نے بنایا ہے، اور پیدا کیسے ہوا ہے؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے، خون کے لوتھڑے سے جو ماں کے پیٹ میں گیا باپ کی طرف سے، اور وہ خون کا وہ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا جو خون بنا، پھر اس خون سے گوشت بنا، پھر وہ گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں آئیں، پھر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس رب نے، تمہارے رب نے، تمہارے اللہ نے تمہاری ناک، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری دانت، تمہارے کان، تمہارے جسم کے ہر حصے اس رب ذوالجلال نے ماں کے پیٹ کے اندر خود بنائے، جیسے اس کی مرضی ہوئی ویسی تمہاری شکل و صورتوں کو بنایا۔ جناب علی کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو اندھا بنایا، کسی کو لولا بنایا، کسی کو کانا بنایا، کسی کو گونگا بنایا، کسی کو بہرا بنایا، اس نے جیسی مرضی ہوئی اس نے بنایا۔ یہ اللہ رب القرآن نے سنا۔ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ انسان اتنا دل بدلو ہے کہ اپنے بارے میں بھی غلط سلط باتیں سوچنے لگے گا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، انہوں نے جب ریسرچ کیا، تحقیقات کری کہ آخر انسان کیسے بنا، انسان کیسے بنا، تو ان گدھوں نے
یہ ڈیسائیڈ کیا، پڑھ لکھ کر کے بھی جہالت کی آخری حدوں تک پہنچے، کیونکہ جو علم انہوں نے حاصل کیا وہ ان کا اپنا بنایا ہوا علم تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو جانکاری انہوں نے لی وہ اپنے بنائی ہوئی جانکاری، اپنے بڑوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر انہوں نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ لیا کہ ہم تو انسان بنے، لیکن بہت زمانے سے بدلتے 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 بندروں کی شکل سے ہم انسان بنے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے بندر بنایا گیا، پھر وہ بندر کی دم کٹی، روئیں کٹے، بال کٹے، پھر وہ بنتے 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 پھر انسان بنا۔ یہ کس کا فلسفہ ہے پتہ ہے؟ ایک سائنٹسٹ ہے ڈارون، فلسفی ڈارون کا فلسفہ ہے، جو آج تک یونیورسٹیز کے اندر یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز، بڑے بڑے ٹیچرز، ان کو سب کو یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ جرأت صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے کہ یہ گدھا پنی ہے، یہ حماقت ہے، یہ بدعقلی ہے، یہ تمہاری اپنی ذہن کی سوچ ہے، تم بندر سے انسان نہیں بنائے گئے۔ اچھا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر بندر سے انسان بنایا گیا تو بندر کس سے بنایا گیا ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب ان جاہلوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے جو اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ ان کو کیسے صحیح رکھنا ہے، ان کو کیسے درست رکھنا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے باقاعدے مکمل طریقے سے انتظام فرمایا ہے۔ اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سب کچھ بنایا۔ اس انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور انہیں کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ انہیں ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ نے کچھ نہ کچھ پیپر، کچھ نہ کچھ ہدایات، کچھ نہ کچھ تعلیمات، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، صحیفے کی شکل میں ہو، رسالے کی شکل میں ہو، جس شکل میں تھی اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے وہ نازل فرمایا تاکہ میرے بندوں کو علم حاصل ہو۔ تو علم ایک بہت بڑی چیز ہے۔ علم سب سے پہلے ہے، علم سب سے پہلے ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ نے پڑھنے کا اسی لیے حکم دیا کہ پڑھنے سے ذریعہ، پڑھنا ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، پڑھنا ایک ذریعہ ہے جانکاری حاصل کرنے کا۔ علم حاصل کرنے کی فضیلت اور علم کو پانے کی فضیلت اللہ نے یوں بیان فرمائی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ اور جو لوگ جانکار ہیں وہ لوگ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو، ایک بے علم اور ایک جاہل اور ایک عالم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں؟ جناب علی، آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ جناب علی الیکٹریشین ہیں، آپ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کا علم حاصل کیا ہے۔ آپ لوہار ہیں، لوہار سے آپ اوزار بناتے ہیں۔ جناب آپ کارپینٹر ہیں، بڑھئی ہیں، بڑھئی سے آپ مختلف کرسیاں، صوفے اور مختلف چیزوں کی شکلیں بناتے ہیں۔ کیا آپ اور وہ آدمی جو لوہار ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ جو بڑھئی ہیں، جو بڑھئی نہیں ہے، جس کو علم ہی نہیں ہے بنانے کا کرسی، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم والے ہیں ان کا رتبہ اور ان کا مقام بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ مومنوں کے بھی اور ان کو بھی جو علم حاصل کرتے ہیں، جو جانکاری لیتے ہیں، اللہ ان کے بھی درجوں کو بلند فرمائے گا۔ ایمان والوں کو بھی بلندیاں عطا ہوں گی اور جو عالم ہیں، علم والے ہیں، ان کے بھی درجوں کو بلند فرمائے گا۔ اور سنیے، اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اہل جیا جوری ہوں یا للمٹیا ہوں یا آپ کے پورے بھارت کے اندر اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مدارس بنائے گئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے یونیورسٹیز، یہ چھوٹے چھوٹے دین اور قرآن و سنت کو اللہ کی معرفت بتانے کے لیے، اللہ کی جانکاری دینے کے لیے، نماز کی تعلیمات سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، اس آسمان اور زمین کو سمجھنے کے لیے، یہ تمام سب چیزوں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ادارے اور مدارس بنائے گئے ہیں جو
گورنمنٹ کی سرپرستی میں نہیں چلتے، جنہیں حکومتیں کوئی مدد نہیں کرتی، بلکہ حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں سے ہر چیز چھین لی جائے، ان کے مسجدیں بھی چھین لی جائیں، ان کے مدرسے بھی چھین لیے جائیں، بلکہ انہیں گھر سے بھی بے گھر کر دیا جائے، بلکہ انہیں ہندوستان سے سیدھے قبرستان پہنچا دیا جائے۔ لیکن